بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ انگلش گرامر کی بک لے لیں 4th ایئر کی، اور اس سے اب ہم ایسے اسٹارٹ کریں گے. تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ مس مقدس آپ کو ناول پڑھائیں گی اور گرامر والا پورشن پڑھائیں گی، اور میں آپ کو سلیکشن آف ماڈرن انگلش ایسیز پڑھاؤں گی. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے پہلا چیپٹر، پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ بائی لیاقت علی خان. یہ فرسٹ چیپٹر ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب یونیورسٹی کے پیٹرن کے مطابق آپ کو کوسچن آتا ہے ایگزامز میں، تو سب سے پہلا سوال ہی اسی پہ ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے شارٹ کوسچنز اور پھر لانگ کوسچنز. دونوں کوسچنز اس چیپٹر میں سے آتے ہیں. جو شارٹ کوسچن ہوتا ہے وہ 2 مارکس کا ہوتا ہے، اور لانگ کوسچن جو ہے وہ 7.5 مارکس کا ہوتا ہے، تو وہ ذرا لینتھی ہوتا ہے. تو پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ بائی لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور وہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر بھی کہلاتے ہیں. پاکستان کے لیے ان کا دوسرا جو ٹائٹل ہے وہ قائد ملت بھی کہلاتے ہیں، شہید ملت بھی کہلاتے ہیں. تو پاکستان کے بہت اچھے اسٹیٹس مین، بڑے مدبر لیڈر اور بہت ہی سنسیئر لیڈر وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیاقت علی خان جو ہیں، انہوں نے 1950 میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور پھر وہاں پر انہوں نے کینساس یونیورسٹی میں یہ اسپیچ کی تھی. تو یہ ایکسٹریکٹ ہے فرام لیاقت علی خان اسپیچ. اور ایکسٹریکٹ کہتے ہیں اقتباس کو، یعنی ایک مختصر سا حصہ. تقریر تو ان کی بہت طویل تھی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ آپ اس میں پڑھیں گے اس چیپٹر میں. پھر وہ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا حالات تھے کہ پاکستان کیوں بنا، 2 نیشن تھیوری یعنی 2 قومی نظریہ کیا ہے. پھر لیاقت علی خان آخر امریکہ کیوں گئے تھے، انہیں کیا بتانے گئے تھے، ان کی ایکسپیکٹیشنز یعنی توقعات کیا تھیں. اور یہ کہ دا ٹرو میننگ آف فریڈم اینڈ اٹس ڈیمانڈس، آزادی کا صحیح معنوں میں مطلب کیا ہے اور آزادی کے تقاضے کیا ہیں. تو لیاقت علی خان کی یہ تقریر جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی تقریر ہے، اور اس کو سننے والے کے دل پہ یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو اس تقریر کے اوپر آپ عام طور پہ اس کے بارے میں 3 سوال یونیورسٹی میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ہم جب پاسٹ پیپرز دیکھتے ہیں تو وہی 3 سوال میں آپ کو پڑھاؤں گی اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں. تو یہ پیج ہے، دس از پیج 336 in my book, and the chapter is Pakistan and the Modern World by Liaquat Ali Khan. The question number 1 is, in the light of Liaquat Ali Khan's speech, کہ لیاقت علی خان کی تقریر کی روشنی میں explain the circumstances، ان حالات کو بیان کریں which led to the creation of Pakistan، جو پاکستان کی تخلیق کی وجہ بنے. Explain the 2 nation theory in the light of لیاقت علی خان speech. لیاقت علی خان نے اس تقریر میں 2 قومی نظریہ کے بارے میں کیا بتایا. لانگ ایکسپیرئنس اینڈ ہسٹری آف سیورل سینچریز، کہ ایک تو بڑا طویل تجربہ اور مشاہدہ، اور اس کے علاوہ تاریخ نے یہ ثابت کیا، کئی صدیوں کی تاریخ نے، دیٹ انڈر اے ڈومیننٹ میجورٹی آف 3-1، کہ بڑی غالب اکثریت تھی. ڈومینیٹنگ میجورٹی ہوتا غالب اکثریت تھی، کہ ہندو 3 گنا تھے اور مسلمان ان کا ایک حصہ بنتے تھے، 3 میں سے ایک حصہ بنتے تھے. فریڈم فرام برٹش رول وڈ مین ٹو دا مسلمز نو فریڈم بٹ میرلی چینج آف ماسٹرز. تو انگریزوں سے آزادی کا مطلب کیا تھا کہ انگریزوں تو اس سے تو نجات حاصل ہوتی، مگر ایک غالب اکثریت جو کہ ہندوؤں کی تھی اس کے زیر سایہ انہیں باقی ماندہ اپنا زندگی گزارنی پڑتی، اور ان کے جو خیالات تھے، جو سوچیں تھیں، ان کا مکمل وہ اظہار نہ کر پاتے. Pakistan and the modern world is an extract from Liaquat Ali Khan's speech which he delivered at Kansas University. اب یہ تقریر کے لیے ایک تو لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پہ گئے، دوسرے اس تقریر کے لیے انہیں خاص طور پہ دعوت دی گئی، کیونکہ کسی بھی ملک کا جو پڑھے لکھے دانشور لوگ ہوتے ہیں انہیں خاص طور پہ ان کے جو باہر کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سے ان کی ملاقات کراتی ہیں اور ان سے لیکچر کی ریکویسٹ کرتی ہیں، تاکہ ان کے ملک کے حالات کے بارے میں جان سکیں، اس وقت کی سیاست کے بارے میں جان سکیں، اور ان لوگوں کی سوچیں، ان لوگوں کا طرز فکر، یہ سارا کچھ جان سکیں. تو لیاقت علی خان کیونکہ بڑے ایک مدبر سیاسی رہنما تھے، تو لہٰذا ان کی رائے بڑا معنی رکھتی تھی، اور ان سے درخواست کی گئی
کہ وہ وہاں پہ لیکچر دیں، تو لیاقت علی خان نے اس ٹاپک کو چنا، پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ۔ لیاقت علی خان چاہتے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی تقریر کر سکتے تھے، اپنی پاکستان کے لیے کاوشیں بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو پس پش ڈال کر پاکستان کو وہ سامنے لے کر آئے اور اپنے ملک کی ضروریات بیان کی اور بتایا کہ ان کے ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان کے ملک اور امریکہ میں کیا قدر مشترک ہے۔ اب ہم کوسچن نمبر 1 شروع کریں گے۔ پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ از این ایکسٹریکٹ فرام لیاقت علی خان اسپیچ which he delivered at Kansas University. He tells the Americans. اب وہ کینساس یونیورسٹی میں امریکیوں کو تقریر میں بتاتے ہیں how and why پاکستان was created، کہ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کیوں بنا۔ He gives very logical and convincing argument. تو یہ ڈیفیکلٹ ورڈز کی لسٹ آئی ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک تو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اقتباس، لاجیکل کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی منطق اور دلیل کی بنیاد پہ کی گئی بات، اور کنونسنگ ہوتا ہے قائل کرنا اور مؤثر انداز میں، اور آرگیومنٹ یعنی بحث کرنا، دلیل دینا اور اپنے خیالات کا ابلاغ کرنا۔ تو انہوں نے بڑے مؤثر اور دلیلوں کے ذریعے انہوں نے بتایا۔ He says that in India there lived 100 million Muslims and 300 million Hindus. اب یہاں سے آپ کو ریشو کا پتہ چل گیا کہ ہندو اگر 300 ملین ہے تو مسلمان 100 ملین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو اس زیادہ ہندوؤں کی آبادی سے دب کے ہی رہنا تھا، ان کے غلبے میں ہی رہنا تھا، جس کی مسلمانوں کو بڑی فکر تھی، بڑی پریشانی تھی کہ ان کو کیا ان حالات میں اتنی بڑی میجورٹی کے سامنے اپنے حقوق مل پائیں گے۔ آفٹر دا ڈپارچر آف دا برٹش، اب اگلا ہمارا ورڈ ہے ڈپارچر۔ یہ ہماری جو ڈیفیکلٹ ورڈز کی لسٹ ہے اس میں یہ 5th ورڈ ہے ڈپارچر ہوتا ہے روانگی، کہ جب انگریز بر صغیر سے رخصت ہو جائیں گے۔ The Muslims were to live their new lives as a perpetual minority. اب آپ یہ ورڈ دیکھیں PERPETUAL، perpetual کا مطلب ہوتا ہے مستقل، ان کی ایک ہی صورتحال ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ مائنورٹی، کہ وہ ایک اقلیت ہوں گے۔ تو ہندو کیا ہوں گے؟ میجورٹی کا مطلب ہوتا ہے اکثریت، اور مسلمان کیا ہوں گے؟ مائنورٹی ہوتا ہے اقلیت، یعنی تعداد میں کم ہونا۔ For them, independence meant just the change of masters. ان کے لیے آزادی کیا تھی کہ صرف حکمران بدل جائیں گے، لیکن انگریزوں کی جگہ ہندو آ جائیں گے۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ وہ اپنے نظریے کے مطابق، اپنے سوچوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ایسی زندگی گزاریں جہاں پہ ان کو ان کے حقوق بھی ملیں۔ Both the nations differed sharply in almost every field of life. دونوں قومیں جو ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے سے ڈفرڈ شارپلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نمایاں امتیاز ہونا، نمایاں فرق ہونا۔ Their differences were very deep rooted. ان کے فرق جو تھے وہ بڑے گہرے تھے، اس کی جڑیں بڑی گہری تھیں۔ The differences were related to religion. ان کے جو فرق تھے یا امتیاز تھے وہ کیا تھے؟ مذہب کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، پالیٹکس سیاست کے معاملے میں مختلف تھے، سوشل معاشرتی طور پہ یعنی زندگی گزارنے کے انداز میں مختلف تھے، اکنامک مالی حالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اسپریچول روحانی سوچ میں انداز فکر میں مختلف تھے، آئیڈیالوجیکل نظریاتی انداز میں بھی، نظریاتی سوچ میں بھی وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ Their heroes, cultures, history and literature were different. اگر ان کے ہیرو دیکھے جائیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ کلچرز، ہیرو سے مراد ہوتا ہے کہ ہم تاریخ میں کن لوگوں کو کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اور کن لوگوں کو۔ تو یہ ڈیفیکلٹ ورڈز کی لسٹ آئی ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک تو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اقتباس، لاجیکل کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی منطق اور دلیل کی بنیاد پہ کی گئی بات، اور کنونسنگ ہوتا ہے قائل کرنا اور مؤثر انداز میں، اور آرگیومنٹ یعنی بحث کرنا، دلیل دینا اور اپنے خیالات کا ابلاغ کرنا۔ تو انہوں نے بڑے مؤثر اور دلیلوں کے ذریعے انہوں نے بتایا۔ He says that in India there lived 100 million Muslims and 300 million Hindus. اب یہاں سے آپ کو ریشو کا پتہ چل گیا کہ ہندو اگر 300 ملین ہے تو مسلمان 100 ملین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو اس زیادہ ہندوؤں کی آبادی سے دب کے ہی رہنا تھا، ان کے غلبے میں ہی رہنا تھا، جس کی مسلمانوں کو بڑی فکر تھی، بڑی پریشانی تھی
کہ ان کو کیا ان حالات میں اتنی بڑی میجورٹی کے سامنے اپنے حقوق مل پائیں گے. آفٹر دا ڈپارچر آف دا برٹش، اب اگلا ہمارا ورڈ ہے ڈپارچر. یہ ہماری جو ڈیفیکلٹ ورڈز کی لسٹ ہے اس میں یہ 5th ورڈ ہے ڈپارچر. ڈپارچر ہوتا ہے روانگی، کہ جب انگریز بر صغیر سے رخصت ہو جائیں گے. دا مسلمز ور ٹو لیو دیئر نیو لائفز ایز اے پرپیچول مائنورٹی. اب آپ یہ ورڈ دیکھیں PERPETUAL پرپیچول. پرپیچول کا مطلب ہوتا ہے مستقل ان کی ایک ہی صورتحال ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ مائنورٹی، کہ وہ ایک اقلیت ہوں گے. تو ہندو کیا ہوں گے؟ میجورٹی. میجورٹی کا مطلب ہوتا ہے اکثریت، اور مسلمان کیا ہوں گے؟ مائنورٹی. مائنورٹی ہوتا ہے اقلیت، یعنی تعداد میں کم ہونا. فار دیم انڈیپینڈنس مینٹ جسٹ دا چینج آف ماسٹرز. ان کے لیے آزادی کیا تھی؟ کہ صرف حکمران بدل جائیں گے لیکن انگریزوں کی جگہ ہندو آ جائیں گے. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ وہ اپنے نظریے کے مطابق، اپنے سوچوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ایسی زندگی گزاریں جہاں پہ ان کو ان کے حقوق بھی ملیں. بوتھ دا نیشنز ڈفرڈ شارپلی ان آلموسٹ ایوری فیلڈ آف لائف. دونوں قومیں جو ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے سے ڈفرڈ شارپلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نمایاں امتیاز ہونا، نمایاں فرق ہونا. دیئر ڈفرینسز ور ویری ڈیپ روٹیڈ. ان کے فرق جو تھے وہ بڑے گہرے تھے، اس کی جڑیں بڑی گہری تھیں. The differences were related to religion. ان کے جو فرق تھے یا امتیاز تھے وہ کیا تھے؟ مذہب کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. پالیٹکس، سیاست کے معاملے میں مختلف تھے. سوشل، معاشرتی طور پہ یعنی زندگی گزارنے کے انداز میں مختلف تھے. اکنامک، مالی حالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے. اسپریچول، روحانی سوچ میں، انداز فکر میں مختلف تھے. آئیڈیالوجیکل، نظریاتی انداز میں بھی، نظریاتی سوچ میں بھی وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. دیئر ہیروز، کلچرز، ہسٹری اینڈ لٹریچر ور ڈفرینٹ. اگر ان کے ہیرو دیکھے جائیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. کلچرز، ہیرو سے مراد ہوتا ہے کہ ہم تاریخ میں کن لوگوں کو کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اور کن لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں. تو جیسے ہمارے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے انبیاء کرام ہیں، ہمارے صوفیہ ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تو ہندوؤں کے نزدیک ان کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو ہمارے نزدیک ہے. کلچر یعنی ہمارا رہن سہن کا انداز، جو ہمارا طرز زندگی ہے. ہسٹری، ہماری تاریخ جو ہے اس کی ابتدا جیسے ہم حضرت آدم سے کرتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کو اس میں شامل کرتے ہیں، تو ان کی تاریخ جو ہے وہ مختلف تھی. لٹریچر، ہمارا ادب بھی ہمارے اقدار کے مطابق تھا، ہماری سوچوں کے مطابق تھا. ان کا ادب اور تھا، تو لہٰذا یہ دیور ڈفرینٹ، وہ بالکل مختلف تھے. ہینس دے کوڈ ناٹ لیو ٹوگیدر. لہٰذا وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ وہ اکٹھے نہ رہ پائے. تو یہ ہندوستان کی یہ خصوصیت بڑی مشہور ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں آئیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ ہندوؤں کے کلچر میں ہی گھل مل گئیں اور سارے انہی کا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. لیکن مسلمان جو حکمران یا حملہ آور آئے تھے وہ ان میں گھلنے ملنے کی بجائے مسلمان جو انہوں نے ہمیشہ اپنی شناخت برقرار رکھی اور ان کا جو ہے فرق بڑا واضح تھا. The Muslims believed in and worshipped only one Allah. مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی پر یقین رکھتے تھے. The Hindus worshipped many gods and goddesses. جبکہ ہندو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. The Muslims did not believe in caste system. مسلمان جو ہیں وہ ذات پات کے نظام پہ یقین نہیں رکھتے تھے. Whereas Hindus had a strict division into caste system. Strict division کا مطلب ہوتا ہے بڑی سختی سے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے تھے یا تقسیم کیا ہوا تھا اپنے آپ کو کاسٹ سسٹم میں. کاسٹ سسٹم ہوتا ہے فرقہ بندی. تو یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہی ہے کہ وہ براہمن، کشتریہ، ویش اور شودرز، یہ 4 ان کے سیکٹس تھے جن میں انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا تھا. The Muslims believed in the divine prophets, whereas the Hindus did not. مسلمان یقین رکھتے تھے انبیاء کرام میں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ انبیاء کرام میں یقین نہیں رکھتے تھے. ان کے اپنے اوتار اور اپنی دیوی دیوتا تھے. The Muslims believed in the equality of men. مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تمام انسان برابر ہیں کیونکہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. Whereas the Hindus believed in the division of men. جبکہ ہندو جو ہیں وہ ذات کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنا میں تقسیم کر دیتے تھے انسان کو.
The Hindus believed in the accumulation of wealth. Accumulation होता है, accumulate होता है जमा करना. The Muslim law of inheritance, मुसलमानों का जो विरासत का कानून था, favored the distribution of wealth. वो इस बात की शिद्दत से हिमायत करता था कि जायदाद जो है वो उसमें सबका हिस्सा रखा जाए और सबको तकसीम की जाए, जबकि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो कहते थे कि जायदाद जो है वो मुर्तकिज़ की जाए कि एक ही. उसके बाद ये अगली स्लाइड है, इसमें इनहेरिटेंस एक वर्ड आया. इनहेरिटेंस आपको पता है विरासत को कहते हैं. एक्यूमुलेशन, इसमें डबल सी है, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी दौलत को इकट्ठा करना. तो हिंदुओं का यही था कि वो सूद के ज़रिए एक तो दौलत इकट्ठी करते थे और दूसरे ये कि जायदाद को तकसीम नहीं करते थे. और मुसलमान जो हैं वो क्या है, उनकी फ़िलासफ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़कात के ज़रिए अपनी रकम को बांटना और विरासत की तकसीम करके अपने जायदाद को बांटना. तो ये फ़र्क है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. एक्यूमुलेशन होता है जमा करना रकम को. इधर इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में एक्यूमुलेशन जो है वो दौलत को जमा करने की सेंस में इस्तेमाल हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन दौलत को तकसीम करने के सेंस में इस्तेमाल हुआ है. जियो पोलिटिकल ग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं. जियो का मतलब होता है जियोग्राफियाई और पॉलिटिकल का मतलब होता है सियासी. डेंजर जोन होता है एक ऐसा इलाका जहाँ पे हर वक्त जंग का खतरा हो. उसके बाद लफ्ज़ है मटीरियल रिसोर्सेज. मटीरियल रिसोर्सेज होते हैं मादी वसाइल. ठीक है, मुल्क के मादी वसाइल, मुल्क के असासे, मुल्क में मौजूद ज़मीन, मुल्क में मौजूद ज़रात, मुल्क में मौजूद इंडस्ट्री, मुल्क में मौजूद कोयले के ज़खायर, मुल्क में मौजूद गैस, मुल्क में मौजूद जो हमारे पास ज़मीन में ख़ुसूसियात मौजूद हों, हमारे पहाड़, दरिया, दरख्त, इंसान, हर चीज़ ये हमारे रिसोर्सेज हैं. उसके बाद है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब इस्तेहकाम. इस्तेहकाम कायम रहना, मजबूती कायम रहना. प्रोमोटिंग, प्रोमोट होता है तरक्की देना. साउंड एग्रीकल्चर, तो इस चैप्टर में यूज़ हुआ है साउंड एग्रीकल्चरल सिस्टम. हमारा और अमेरिका दोनों का जो इब्तदाई निज़ाम है वो क्या है, साउंड एग्रीकल्चरल सिस्टम, यानी बड़ा ही मजबूत ज़रई निज़ाम, ज़रात का निज़ाम. और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे कि लियाकत अली खान्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. Pakistan and the modern world is a part of the speech which Liaquat Ali Khan delivered at Kansas University. अब ये तो हम पढ़ चुके हैं. During those days, Pakistan was a newly born democracy. तो उन दिनों हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक नौज़ायदा जमहूरियत थी. न्यूली बॉर्न होता है जिसने अभी अभी जन्म लिया और डेमोक्रेसी, जमहूरियत. इट वॉज़ वेरी पुअर एंड बैकवर्ड. वो एक गरीब मुल्क था और पसमानदा था. जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत जो है अपने अरूज पे थी, बहुत ही पसमानदगी अपनी अरूज पे थी. इट लैक्ड मटीरियल रिसोर्सेज, इसमें मादी वसाइल की कमी थी. देयर वाज नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोई मौशी इस्तेहकाम ना था. यानी पाकिस्तान में अभी कोई भी मुस्तहकम जो निज़ाम होता है इकोनॉमी का, मुईशत का, वो अभी नहीं पैदा हुआ था. इट हैड नो एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इट्स ओन, कोई तालीमी निज़ाम ना था. In his speech, Liaquat Ali Khan explains the role of the Western world and especially of America. तो इस तकरीर में लियाकत अली खान ने बड़ा तफसील से बयान किया है कि आखिर मगरबी ममालिक और अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकते हैं इन प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस, के दुनिया में अमन कायम हो. यानी पाकिस्तान झगड़े के लिए नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि आइंदा अमन ही रहे, झगड़े की बुनियाद जो है वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए. He reminds the Americans that America and Pakistan remained under the British rule for a long time. वो बार बार अमरीकियों को याद दिलाते हैं कि आपकी तरह पाकिस्तान भी अंग्रेज़ों के ज़ेर इंतज़ाम रहा. Both the countries started their journey of freedom in similar circumstances. Similar circumstances, एक जैसे हालात थे दोनों ममालिक के, यानी गुर्बत, बेरोज़गारी. America started as an agricultural country. दोनों ममालिक, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी, उनमें ज़रई निज़ाम था.
پاکستان ہیڈ اے ساؤنڈ ایگریکلچرل سسٹم. پاکستان کا بھی بڑا ٹھوس زرعی نظام تھا. امریکہ واز پروگریسنگ ریپڈلی. امریکہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. پاکستان آلسو وانٹیڈ ٹو رن آن دا روڈ آف پروگریس لائک امریکہ. اور پاکستان امریکہ کی تقلید کرنا چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کی طرح ترقی کرے. لیاقت علی خان ایکسپیکٹس دا ایڈوانسڈ کنٹریز آف دا ویسٹ اینڈ اسپیشلی آف امریکہ ٹو کوآپریٹ ود پاکستان. تو لیاقت علی خان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جدید ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے جیسے کہ مغربی ممالک اور امریکہ, وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. دے شوڈ شیئر دیئر گریٹ فنڈ آف نالج. اپنے علم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں, اس کو ہمارے ساتھ بانٹیں. اسکل اپنے ہنر ہمارے ساتھ بانٹیں. ایکسپیرینس اپنے تجربے ہمارے ساتھ بانٹیں. اور نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ پور ایشین کنٹریز اور بھی جو غریب ایشیائی ملک ہیں جہاں پہ ترقی کی رفتار بہت سست ہے, تو ان سب ممالک کو اس اپنی ترقی سے فیضیاب کریں. دیز کنٹریز فارم دا میجر پارٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن. کیونکہ ایشیا دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. وداؤٹ دیئر پروگرس دا ورلڈ ول لمپ along اونلی آن ون لیگ. لمپ ہوتا ہے لنگڑانا, کہ اگر دنیا کا ایک حصہ ترقی کرے اور ایک حصہ ترقی نہ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا پھر لنگڑا کے چلے گی. If peace is promoted to پاکستان, اگر امن پاکستان میں پھیلے گا, پروموٹ ہوگا یعنی پھیلے گا, پھلے پھولے گا, it will promote to other countries of the world, تو دوسرے ممالک میں بھی پھیلے گا. There will come a balance of power in the world. پوری دنیا میں ایک طاقت کا توازن پیدا ہوگا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بیلنس آف پاور, یعنی طاقت کا توازن ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اگر ایک ملک یا ایک خطے کے پاس طاقت ہو اور دوسرے خطے کے پاس طاقت نہ ہو تو جو طاقتور خطہ ہے وہ کمزور خطے کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے. لہذا بیلنس آف پاور نہایت اہم ہے دنیا میں. There will be progress in the world in the true sense. تو صحیح معنوں میں تبھی دنیا میں ترقی آئے گی جب بیلنس آف پاور ہوگا. It will bring peace and prosperity in the world. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے, دنیا میں خوشحالی آئے, prosperity یعنی خوشحالی آئے, تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسے ہی ترقی کریں جیسے کہ مغربی ممالک کر رہے ہیں, یعنی ایشیائی ملک ایسے ہی ترقی کریں, پاکستان ایسے ہی ترقی کرے. اور اس کے لیے لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس کوئی کشکول نہیں لائے, ہمیں آپ سے بھیک نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ آپ اپنا علم ہمیں بانٹیں, ہمیں اپنے جو ٹیکنیکل ہینڈز دیں اور سائنٹیفک جو آپ کی پروگرس ہے وہ آپ ہمارے لوگوں کو اس سلسلے میں ایجوکیٹ کریں تاکہ واپس جا کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. اسی چیپٹر کا تیسرا سوال ہے, واٹ آر دا ڈیمانڈس دیٹ آر فریڈم میکس آن اس. کہ آخر ہمارے آزادی کا تقاضا کیا ہے, آزادی حاصل کرنے کے بعد اب ہمارا ملک ہم سے کیا چاہتا ہے. ڈسکس ان دا لائٹ آف لیاقت علی خان اسپیچ. لیاقت علی خان کی تقریر کی روشنی میں یہ بتائیں. اور اس کے علاوہ شارٹ کوسچن پھر ہمارے کہ شارٹ کوسچن آنسرز میں بھی یہی پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں جو کہ ابھی آپ کوسچن نمبر 3 میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ان ہز اسپیچ لیاقت علی خان ایکسپلینس دا ٹرو میننگ آف فریڈم. لیاقت علی خان ہمیں بتاتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے. ہی سیز دیٹ فریڈم از اے گریٹ ویلتھ اینڈ ٹریجر. ویلتھ دولت کو کہتے ہیں اور ٹریجر خزانہ, کہ آزادی ایک بہت بیش بہا بڑا خزانہ ہے. اٹ از ناٹ ڈسینڈیڈ اپون اے نیشن. یہ کسی قوم پہ خود بخود نازل نہیں ہو جاتا. اٹ از ون اینڈ ارنڈ. اسے کمانا پڑتا ہے, اس پر فتح حاصل کرنی پڑتی ہے. دا نیشن ہیز ٹو میک گریٹ ایفرٹس فار اٹ. ہر قوم کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر کہیں جا کے آزادی ملتی ہے. اٹ ہیز ٹو آفر دا سیکریفائس آف لائفس فار اٹ. اس کے لیے اپنی جانوں کی, اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. اٹ ہیز ٹو میک ایفرٹس ٹو مینٹین اٹ. اور جب ایک دفعہ آزادی حاصل ہو جائے تو اس سے مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ مشکل مرحلہ کیا ہے کہ اب اس آزادی کو برقرار کیسے رکھیں, اسے قائم کیسے رکھیں. کیا یہ آزادی دوبارہ ہم سے چھن تو نہیں جائے گی؟ کیا ہم نے جو ملک حاصل کیا کیا ہم اسے مضبوط بنا لیں گے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے؟ He says that freedom does not mean freedom from foreign domination. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فورن ہوتا ہے غیر ملکی, FOREIGN, فورن یعنی غیر ملکی, ڈومینیشن غلبہ. یہ نہیں ہے کہ ہم نے غیر ملکی قبضے سے نجات حاصل کر لی یا انگریزوں سے نجات حاصل کر لی.
اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اٹ مینس فریڈم فرام وانٹ. اس کا مطلب ہے غربت قحط سے نجات حاصل کرنا, فریڈم فرام ڈیزیز بیماری سے نجات حاصل کرنا, فریڈم فرام ہنگر بھوک سے نجات حاصل کرنا, فریڈم فرام اگنورینس جہالت سے نجات حاصل کرنا. یعنی مشن ختم نہیں ہوا آزادی حاصل کر کے, بلکہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے. دا پیپل شوڈ بی ریلیجسلی, اکنامکلی اینڈ سوشلی فری. اب ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا کام اب کیا شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو مذہبی آزادی دیں. یہ نہ ہو کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو پر پابندی لگائیں, روک ٹوک کریں, بلکہ آزادی دیں. اکنامکلی لوگوں کو معاشی ترقی کی آزادی دیں کہ وہ اپنی محنت کے بل پر جتنا چاہیں کما سکیں. سوشلی معاشرے میں بھی انہیں اپنی مرضی اور مذہب کے مطابق رہنے کی آزادی ہو. دے شوڈ بی ایبل ٹو پریکٹس دیئر بلیفس اینڈ ویلیوز انڈیپینڈنٹلی. انہیں اس قابل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بلیف یعنی اعتقاد جس پہ وہ یقین رکھتے ہیں, ویلیوز یعنی اپنے اقدار پر آزادی کے ساتھ قائم رہ سکیں اور کسی سے خائف یا خوفزدہ نہ ہوں, کسی سے ڈرتے نہ ہوں, بلکہ جو دل چاہے وہ کھلم کھلا کر سکیں, اپنے مذہب پر, اپنے کلچر پہ, اپنی ویلیوز پر اظہار خیال کر سکیں. When a nation gets freedom, some responsibilities are also imposed on it. اور پھر لیاقت علی خان ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کوئی قوم آزادی حاصل کر لیتی ہے تو آزادی حاصل کرتے ہی اس پر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. امپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے عائد ہو جانا. These responsibilities demand sacrifice. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ قربانی کا جذبہ ہمیشہ رہے. Freedom demands eternal vigilance. Eternal ہوتا ہے دائمی, ہمیشہ. Vigilance چوکس رہنا. یہ نہیں ہے کہ کسی لمحے ایسے سست ہو جائیں کہ اپنے ملک کو ہی گنوا بیٹھیں. Freedom demands eternal active life. ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں. Freedom demands sacrifice. قربانی کے لیے تیار ہوں. So if we want to remain free, we must work hard for it. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ملک آزاد کیا ہے یہ ہمیشہ آزاد رہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. ریڈی ٹو انڈیور ہارڈشپس. ریڈی ٹو انڈیور, ریڈی ہوتا ہے تیار رہنا, انڈیور برداشت کرنے کے لیے, ہارڈشپ مشقتیں اٹھانے کو تیار رہیں. یہ نہ سوچیں کہ اب یہ ملک حاصل ہو گیا تو اب جو چاہے ہوتا رہے, بلکہ اب اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے. We should be ready to make every kind of sacrifice. اس کے لیے قربانی دینی ہے. Only then we will be free in the true sense. تبھی ہم, true sense ہوتا ہے صحیح معنوں میں, تبھی ہم آزاد ہونے کے دعویدار ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں بھی. And be able to make progress. اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہی تب ہوگا جب ہم اپنے ملک کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم شارٹ کوسچن آنسرز پہ. تو اس میں پہلا سوال ہے, یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے, ریزنز فار ڈیمانڈنگ اے ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف انڈیا. کیا وجہ تھی, واٹ ور دا ریزنز کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک ڈیمانڈ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے؟ تو اس کی پہلی ریزن کیا ہے, وہی میجورٹی اور مائنورٹی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. دا ہندوز ور اے ڈومیننٹ میجورٹی اینڈ دا مسلمز ور اے مائنورٹی. دوسری ریزن کیا ہے, دیئر ریلیجنز ور ڈفرینٹ. ان کا ریلیجس ڈفرینس آ گیا, یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تیسرا کیا ہے, دا مسلمز وانٹیڈ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجس بلیفس اینڈ اچیو دیئر آئیڈیلز. مسلمانوں کے کچھ آئیڈیلز تھے, ایک خاص طرز زندگی تھا جسے وہ فالو کرنا چاہتے تھے, اور وہ انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کریں. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے, وین اینڈ وائی ڈڈ لیاقت علی خان وزٹ دا یو ایس اے. تو وین, کب لیاقت علی خان نے وزٹ کیا یو ایس اے کو؟ ان 1950 انہوں نے وزٹ کیا جبکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. تو کینساس یونیورسٹی میں تب ان کو آفر آئی کہ اب وہ یو ایس سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ لیکچر بھی دیں. اور پھر ہے, وائی ڈڈ لیاقت علی خان وزٹ دا یو ایس اے. اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ 1950s میں ہم دیکھیں تو دو مین سپر پاورز تھیں, یو ایس ایس آر یعنی یونائٹڈ سوویت اسٹیٹ آف رشیا, اور یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ یو ایس اے کو اور ویسٹرن ورلڈ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ پاکستان کیسا ملک ہے, پاکستان کیوں ویسٹرن ورلڈ کی سپورٹ چاہتا ہے, اور پاکستان
ان سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتا، اور وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ ان سے اپنا نالج، اپنا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک فنڈ آف نالج جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ شیئر کریں. تھرڈ پوائنٹ ہے وائی ڈیڈ ہی چوز دا سبجیکٹ. انہوں نے یہ سبجیکٹ چوز کیوں کیا، اور سبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، کہ پاکستان کا جدید دنیا میں کردار. یہ کیوں اہم تھا؟ کیونکہ ابھی تک تو پاکستان انگریزوں کے انڈر تھا، تو انگریزوں کی مرضی کے مطابق چلایا جا رہا تھا. تو اب پاکستان نے ایک نئی پالیسی بنانی تھی کہ جدید دنیا کے ساتھ پاکستان کا کیا برتاؤ ہوگا اور پاکستان کی کیا توقعات ہیں. لہٰذا انہوں نے اسی حساب سے یہ موضوع چنا. تو جب انہیں یہ تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تو لیاقت علی خان اس میں اپنی بھی بات کر سکتے تھے، اپنی کوششوں، اپنی محنت جو انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے، جس طرح وہ قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ بنے رہے اور انہوں نے محنت کی، وہ اس کا بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو پس پش ڈالا. لیاقت علی خان پریفرڈ پاکستان ٹو ہز اون پرسنالٹی، اپنی ذات کو پس پش ڈالا اور پاکستان کو پریفر کیا، فوقیت دی. اینڈ انٹروڈیوس دس نیولی بورن اسٹیٹ، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو متعارف کراتے، انہوں نے اس نوزائیدہ مملکت کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا اور اس کا امریکیوں سے تعارف کرایا. سو دیٹ کارڈیل ریلیشنز میں ڈیولپ بٹوین دیم، تاکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان برادرانہ تعلقات پیدا ہو سکیں، دونوں کے درمیان ایک دوستی کی فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے یا پیدا ہو جائے. اب ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے واٹ ڈیڈ لیاقت علی خان ایکسپیکٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ اینڈ امیریکا. لیاقت علی خان امریکہ سے کیا توقعات رکھتے تھے؟ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹو شیئر دیئر گریٹ فنڈ آف نالج، دیئر اسکل، دیئر ایکسپیرئنس، ٹو ہیلپ دا پور ایشین کنٹریز ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہی ان کا مین مقصد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں فنڈز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے علم، ہنر، تجربہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ، کیونکہ نئے دور میں یہی چیزیں ایک بنیاد بنی تھیں امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی ترقی کی. آر دیر اینی پوائنٹس آف سملیرٹی بٹوین پاکستان اینڈ امیریکا؟ تو آپ نے ایک وہ محاورہ سنا ہوگا کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، کہ جب دو چیزوں میں ایک مشابہت ہو تو وہ یا ایک جیسے ہوں تو وہ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں. انہوں نے اسی ٹیکنیک کو اپنایا اور امریکہ اور پاکستان میں جو باتیں مشترک تھیں، جو قدریں مشترک تھیں، جو ان کے تجربے مشترک تھے، انہیں بار بار دہرایا تاکہ امریکہ کی سمپتھی حاصل کریں پاکستان کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. اور ان کی ہیلپ اسی صورت ان کو ملنی تھی کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ ریئلائز کر سکتے کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور انہوں نے ہماری طرح سفر کیا ہے. تو اس لیے انہوں نے پوائنٹس آف سملیرٹی بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا. اور وہ پوائنٹس آف سملیرٹی کیا تھے؟ بوتھ امریکہ اینڈ پاکستان ریمینڈ انڈر دا برٹش رول. ایک تو دونوں ہی برٹش رول یعنی انگریزوں کی غلامی میں بہت عرصہ رہے تھے اور انگریزوں کی ظلم کی چکی میں پسے تھے. بوتھ اسٹرگلڈ ہارڈ ٹو فری دم سیلوز آف دیئر سلیوری. اور دونوں کی جد و جہد بڑی لمبی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 10 سال میں یا 15 سال میں انہوں نے آزادی حاصل کر لی، بلکہ یہ کئی صدیوں کا پروسیس ہے جو بہت ایک چھوٹے سے کام سے شروع ہوا، چھوٹی سی ایفرٹ سے شروع ہوا اور پھر کہیں جا کے یہ حاصل ہوا. تو اس میں جتنی جانوں کی اور مال کی قربانی تھی تو وہ امریکیوں نے بھی سہی ہوئی تھی اور وہ بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی سہ رکھی تھی. بوتھ اسٹارٹڈ دیئر ورک آف پروگرس ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. ایک اور چیز جو دونوں میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ اب تو بہت بڑی انڈسٹریل پاور بن چکا تھا، لیکن جب امریکہ کی ابتدا ہوئی تو امریکہ میں زراعت کے علاوہ اور کوئی سورس آف ارننگ نہیں تھی. ان کی اکانومی جو تھی وہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہی اسٹرانگ تھی. اور پاکستان کا بھی بڑا ساؤنڈ ایگریکلچرل سسٹم تھا، زراعت کا نظام، زرعی نظام. اب ہم دیکھتے ہیں 6th پوائنٹ، واٹ ور دا مین تھیمز آف لیاقت علی خان اسپیچ. لیاقت علی خان کی تقریر کی بنیادی طور پہ کیا خصوصیات تھیں، اس کی کیا موضوعات تھے نمایاں. لیاقت علی خان ڈسکرائب دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان. ایک تو انہوں نے تاریخی جو پس منظر تھا وہ بیان کیا. ہی سیڈ دیٹ پاکستان ایمڈ ایٹ پروموشن آف پیس. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کس مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے. وہ اس وجہ سے آیا ہے
کہ امن قائم ہو پوری دنیا میں, ڈیموکریسی جمہوریت کی روایت کو فروغ ملے, اکنامک ڈیولپمنٹ ایشیا میں معاشی ترقی ہو, اینڈ اسلامک وے آف لائف. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو اسلامی طور طریقے ہیں وہ وہاں کی اکثریت چاہتی ہے کہ اس پہ عمل کرے, تو اس کی بھی انہیں آزادی ہو. He also clarified how America could help and guide Pakistan. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کیسے پاکستان کی رہنمائی کر سکتا ہے. What are the true meanings of freedom? True freedom means people should be free in their actions. یعنی لوگوں کو جب اپنے عمل کرنے کی آزادی ہو جائے تو یہی ان کی آزادی ہے. فریڈم فرام اگنورینس, ایک تو انہیں جہالت سے آزادی مل جائے, تعلیم حاصل کرنے کے انہیں حقوق حاصل ہوں. فریڈم فرام وانٹ, انہیں اپنی غربت دور کرنے اور محنت کرنے کا حق حاصل ہو. فریڈم فرام فارن ڈومینیشن, ناپسندیدہ اور غیر ملکی حکمرانوں سے نجات, بیرونی غلبے سے نجات وہ چاہتے تھے. 8th پوائنٹ ہے, واٹ ڈز آر فریڈم ڈیمانڈ فرام اس. ہماری آزادی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں. کانسٹنٹ ویجیلنس, یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. کانسٹنٹ ہوتا ہے مستقل, ویجیلنس چوکنا رہنا. یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں آزاد ہو گئے ہیں تو ہم سستی کا شکار ہو جائیں, بلکہ اب ہم نے چوکنا رہنا ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا کانسٹنٹ ویجیلنس. سیکنڈ ہے کانسٹنٹ ورک, انتھک محنت. اٹ ڈیمانڈز اس, اور پھر ہمارے سے کیا تقاضا کرتی ہے ہماری آزادی, ٹو ریموو ہنگر, کہ اب ہمارا مقصد ہو بھوک کو دور کرنا. وانٹ, کمی کو اور قحط کو دور کرنا. اگنورینس, جہالت کو دور کرنا. پاورٹی, غربت کو دور کرنا. الٹریسی, ناخواندگی کو دور کرنا. لاسٹ پوائنٹ ہے اسٹائلسٹک کوالٹیز آف اسپیچ. ان کی اس تقریر کو اتنا اعلیٰ پائے کی تقریر کیوں سمجھا جاتا ہے, اس تقریر کی اسلوبی خوبیاں کیا ہیں, اس میں زبان و بیان کی کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو لیاقت علی خان اسپیچ ہیز بین پریزنٹڈ اسکلفلی. ایک تو بڑی مہارت سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا, سسٹمیٹیکلی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہیپ ہیزرڈلی اپنے خیالات بے ترتیب انداز میں بیان کر دیے گئے ہوں, بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایک ایک بات بیان کرتے ہیں. اٹ از فل آف بیوٹیفل کوٹیشنز اینڈ ریفرنسز ٹو امیریکن ہسٹری اینڈ انڈو پاک ہسٹری. اس کے علاوہ جب اگر تقریر کا ہم متن پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خوبصورت کہاوتیں بھی ہیں, اور امریکہ کی تاریخ کا علم بھی واضح ہوتا ہے, اور ہندوؤں کی ہندو پاک یا انڈو پاک جو ہوتا ہے اس کی تاریخ کے حوالے بھی ملتے ہیں. اس لحاظ سے یہ تقریر جو ہے اپنے اندر بڑی جاذبیت اور کشش رکھتی ہے, اور اسی خصوصیت کی بنا پر یہ آپ کے کورس کا حصہ بھی بنے. تو اب آپ نے یہ شارٹ کوسچن جو ہیں یہ 2 مارکس کے ہوتے ہیں, 2 مارکس ایچ, یہ اس حساب سے پریپیئر کرنے, اور لانگ کوسچن 7.5 مارکس ایچ. تو آج کا ہمارا یہ فرسٹ چیپٹر اب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس میں آپ اپنی بک میں بھی اس کو پڑھیے گا, آپ اب میرے لیکچرز بھی سنیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو پھر آپ مجھ سے کوسچنز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دی اینڈ آف دا ٹاپک. تھینک یو.